بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، آج بہت مارکے کا دن تھا۔ یہ ان دنوں میں سے ایک ہے جو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یا تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر پریویل کر جائیں گے، اور جو بچی کھچی آزادی ہے، جو بچے کھچے انسانی حقوق ہیں، وہ پامال ہو جائیں گے، اور کاروبار کے مواقع جو کچھ بھی موجود ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، نوکریاں کم ہو جائیں گی، بھوک بڑھ جائے گی، مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا، امریکی مداخلت بڑھ جائے گی، اور آخر کار نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کریں گے، افغانستان کے خلاف استعمال ہوں گے، چین سے آپ کے تعلقات بہت محدود ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے جس کا بہت امکان ہے، اور مظاہرے ہوئے ہیں، آج میاں والی میں رینجرز کو بلانا پڑا ہے، فیصل آباد میں شاندار مظاہرہ ہوا ہے، اور فیصل آباد تو خیر بازی لے گیا، اور اپنا بھاولپور میں بھی مظاہرہ ہوا ہے۔ وکلاء حضرات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح 500-600 وکلاء پہنچے ہیں باہر سپریم کورٹ کے، بعض لوگ کہہ رہے 500، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کچھ کم ہے، لیکن یہ ممتاز وکلاء ہیں۔ اور اپنا حسن نصر اللہ کی شہادت پہ عمران خان نے رد عمل دیا، ایک طویل بیان بھی دیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ اور بہت تلخ کلامی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور قانون دانوں کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ جج کو، اس بینچ کو حق ہی نہیں ہے اس کی سماعت کا، صرف فل کورٹ جو ہے وہ اس کی سماعت کر سکتا ہے، اور اس میں سے جو 2 جج ہیں جو پہلے ہی اپنی رائے دے چکے ہیں۔ بہت تلخ کلامی ہوئی، بہت تلخ کلامی ہوئی، یعنی سید مصطفین کاظمی نے تو قاضی صاحب کو فراڈ عیسیٰ تک کہہ دیا، تو جو میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سخت بات کریں، اصولی بات کریں، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بھی تنگ آ گئے، بیرسٹر علی ظفر بھی، جو شاید سب سے زیادہ دھیمے آدمی ہیں وکلاء، ممتاز وکلاء میں ان جیسا کوئی دھیما آدمی نہیں، ان کو بات کرنے نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا پھر مجھے اجازت دیں میں چلا جاؤں، اور اس بات کا امکان ہے کہ بائیکاٹ کر دیا جائے، اور انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے، واضح اشارہ کیا ہے علی ظفر صاحب نے کہ ممکن ہے کل عمران خان مجھے ہدایات دیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے مقدمہ لڑنے کا۔ اور اخبار نویس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں وہ۔ اور ایک جج صاحب نے یہ کہا، تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، زیادہ نہیں ہے، کہ آپ سے جو رہی صحیح ہمدردی تھی ہمیں، وہ بھی اب باقی نہیں رہی ہے، وکیل سے کہا۔ تو اس کے بعد کیا امید رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد صرف ایک احتجاج کا راستہ ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان خواتین کے گھروں پر بھی جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، جو صرف مظاہرے میں شریک ہوئی تھی۔ 7 ممتاز شخصیات کو، ملک احمد خان بچر سمیت، جن کی بہت رسپیکٹ ہے اور جن کی گرفتاری بہت مہنگی پڑے گی، اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور نواز شریف صاحب نے اپنے گن گائے اور بتایا میرے زمانے میں چیزیں بہت سستی تھی۔ اس عقل کے اندھے کو کوئی بتائے کہ 1955 میں گھی 2 روپے فی کلو تھا، اور ایوب خان کے زمانے میں چینی کی قیمت کیا تھی، اور ہر دور میں قیمت 5-7% تو بڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ اس زمانے کی کہہ رہا ہے کہ قیمتیں چونکہ کم تھیں، تو بھئی آپ سے پہلے اس سے بھی کم تھیں، بھٹو کے زمانے میں اس سے کم تھی، یحییٰ خان کے زمانے میں اس سے کم تھی۔ یحییٰ خان کے زمانے میں مجھے یاد ہے چپاتی 2 روپے کی تھی، 2 آنے کی تھی، 1 روپے کی 8 چپاتیاں تھیں۔ اس وقت تک آنے کا کہا جاتا تھا، 12.5 پیسے تو نہیں کہا جاتا، 25 پیسے نہیں کہا جاتا تھا۔ اور ایوب خان کے زمانے میں اس سے کم تھی، فیروز خانون کے زمانے میں اس سے کم تھی، اور چودھری محمد علی کے زمانے میں اس سے کم تھی، اور سہروردی کے زمانے میں اس سے کم تھی، اور چندری کر کے زمانے میں اس سے کم تھی، اور اپنا جو مشہور بنگالی لیڈر تھے خواجہ ناظم الدین کے زمانے میں، اسے لیاقت علی خان کے زمانے میں اس سے کم ہے۔ 30 روپے 25 روپے تولے تو سونا تھا، 60-65 روپے تو بھٹو کے زمانے میں تھا۔ یہ عجیب و غریب استدلال ہے جو موصوف پیش کرتے ہیں اور طرز جگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈپریشن کے مریض روتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ساری خرابی آج بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے، جو $55 بلین انہوں نے لیے اس کی وجہ سے نہیں ہے انہوں نے اور زرداری صاحب نے۔ حکومت کو یقین ہے کہ 63A کے خلاف نظر ثانی کی جو اپیل دائر کی گئی ہے وہ منظور کر لی جائے گی، اور 5 یا 6 اکتوبر کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے تو اپنا ظاہر ہے ترامیم کر دی جائیں گی۔ اب یہ 63A کیا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ 63A یہ ہے کہ آپ ویسے وہ ترمیم میں تو اور چیزیں بھی ہیں، اس میں آئینی عدالت بھی ہے جس کا سربراہ قاضی صاحب کو بنانا مقصود ہے،
تاکہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کیے جا سکے. جج تو اب وہ رہے نہیں, کسی کو ان پر اعتماد نہیں ہے. گیلپ سے سروے کرا لیں تو 80% لوگ کہیں گے کہ وہ متعصب ہیں اور اپنی مرضی کے بینچ وہ بناتے ہیں, اور قانون کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور کسی چیز کی نہ ان کی پرواہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی پارٹی سے انحراف کر کے دوسری پارٹی کو ووٹ دے تو اس کا ووٹ بھی شمار ہوگا, یعنی اگر یہ اپیل منظور کر لی جاتی ہے, اور اس کی رکنیت بھی برقرار رہے گی. اب یہ جو ترمیم ہے 15 برس پہلے 16 برس پہلے نواز شریف صاحب کے اصرار پر, اس سے بھی پہلے نواز شریف صاحب کے اصرار پر کی گئی تھی کہ کوئی شخص 4 چیزوں پہ ووٹ نہیں دے سکتا اپنی پارلیمانی پارٹی کے خلاف, اس لیے کہ وہ اس میں اندیشہ یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی. اب چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, لہٰذا اب یہ اس کے بالکل برعکس کر رہے ہیں, تو وہ اپنا اس کی ممبرشپ بھی برقرار رہے گی. پھر یہ ہے کہ وہ کوئی ممبر جو ہے وہ بجٹ پہ نہیں, وہ اپنی پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتا, نو کانفیڈنس پہ نہیں جا سکتا, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب پہ نہیں جا سکتا, یعنی آئین در حقیقت باقی نہیں رہے گا. پھر یہ جو راستہ کھلے گا آئینی عدالت کا, اس میں زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے متعلق ہیں, تو پی ٹی آئی کے مقدمات میں قاضی صاحب اور پھر حکومت کو یہ حق ہے کہ آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کرے, اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کون ہوگا, یعنی ان کا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو سکتا ہے تو وہ قاضی صاحب ہی ہیں, اور وہ اپنی مرضی سے ججوں کو تقرر کرے گا, یعنی یہ کوئی عدالت نہیں ہوگی, یہ ایک ایسا ایس ایچ او ہوگا, پولیس افسر ہوگا کسی چھوٹے سے گاؤں کا, جو اپنی مرضی سے کانسٹیبل میں مقرر کرے گا. جیسے بلوچستان میں لیویز ہیں, تنخواہ انہیں حکومت دیتی ہے, لیکن بلوچ سردار انہیں بھرتی کرتے ہیں, ان کی تنخواہ بلوچ سرداروں کو دی جاتی ہے, وہ بلوچ سردار ان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, اور پتہ نہیں پیسے وہ پورے دیتے ہیں یا نہیں. تو ان لیویز کی کیا نہ ان کی کوئی تربیت ہے, نہ ان لیویز سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے جناب 63A. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا, ایڈوکیٹ مستفین کاظمی صاحب سے جو عمران خان کے وکیل ہیں, کہ اگر پی ٹی آئی کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی, یعنی ہمدردی تھی تو تھوڑی بہت تھی, اور یہ بھی ان کا بیان ہے کہ ہمدردی تھی. ہمدردی کیا تھی؟ کل تو وہ اور جسٹس امین الدین بولے ہی نہیں, خاموش رہے 2.5 گھنٹے کی سماعت کے درمیان. ایک سوال کیا انہیں نہیں سوجھا, کیا دوسرے پہلو پر کوئی بات انہیں نہیں سوجھی. اور قاضی صاحب جو ہیں, جو سلوک انہوں نے کیا وکلاء کے ساتھ, وہ تو الگ ہے. تو سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ججز ہیں, وہ یہاں تک بیرسٹر نے کہا ہے, علی ظفر صاحب نے, کہ وہ اجلاس بلائیں اور چیف جسٹس کو الگ کر سکتے ہیں. وہ آئین سے انحراف کی بنیاد پر وہ عدالت لگائیں اور وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں اگر ہٹانا چاہیں. ماضی میں ملک اسد کیس میں ایسا ہوا تھا, ججز نے عدالت لگائی اور چیف جسٹس کو الگ کر دیا تھا. میرے ذہن میں یہ واقعہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ چیف جسٹس جو تھے نواز شریف کے زمانے میں, وہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ انہیں الگ کر دیا گیا تھا, ان پہ حملہ بھی کیا گیا تھا. یہ حملہ تو خیر نہیں کرنا چاہیے بالکل کسی صورت بھی. بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ نظر ثانی کی اپیل 3 دن کی تاخیر سے دائر ہوئی ہے, لہٰذا اس کی سماعت ہی نہیں ہو سکتی. اور چیف جسٹس جو ہے وہ بار بار انہیں ٹوکتے رہے. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا, انہوں نے کہا پھر مجھے اجازت دے دیں, میں چلے جاؤں اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, جنہیں اعتراض ہے اس بینچ کی تشکیل پر, وہ اعتراض کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو فل کورٹ میں, یعنی تمام سپریم کورٹ کے جج بیٹھے تھے, تب اس کی منظوری دی گئی تھی, اس کی توثیق کی گئی تھی. جبکہ موجودہ بل جو ہے اس میں چیف جسٹس نے بالکل ایسا نہیں کیا, اپنی مرضی سے خود ہی انہوں نے کمیٹی بنا دی اور خود ہی جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کر لیا. تو یہ عمل وہ کہتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. بینچ کی تشکیل کے خلاف عمران خان صاحب نے جو درخواست دی تھی تو سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس عدالت نے مسترد کیا ہے اس میں وہ جج شامل ہیں جن پر اعتراض کیا گیا تھا. اب جن پہ اعتراض ہے, اگر وہ خود ہی بیٹھے ہیں, جج اپنے معاملے میں خود فیصلہ کیسے دے سکتے؟ کوئی بھی شخص, 2 آدمیوں میں جھگڑا ہے, دونوں کا موقع مختلف ہے, دونوں ایک دوسرے پہ سنگین تحفظات رکھتے ہیں, دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, مثال کے طور پہ خیانت کا الزام لگاتے ہیں, تعصب کا الزام لگاتے ہیں, یہ الزام لگاتے ہیں کہ میرا جو مخالف ہے اس نے فلاں آدمی سے فائدہ اٹھانے کی خاطر میرے مخالف سے ہی کیا. تو ان میں سے کوئی جج کیسے ہو سکتا ہے
جج تو ثالث فیصلہ کرے گا یا عدالت فیصلہ کرے گی۔ ایڈوکیٹ مصطفین کاظمی نے کہا یہ غیر قانونی بینچ ہے، مقصود نظر ثانی ہے 63A پہ۔ تو اس کے جن لوگوں نے فیصلہ دیا تھا تو وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان میں شامل تھے، ان کی جگہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کیسے شامل ہو گئے، اور یہ کہا یہ ملی بھگت ہے۔ اس سے پہلے وہ جھڑپ ہوئی جس میں سید مصطفین کاظمی اور قاضی عیسیٰ صاحب کے جو واقعہ پیش آیا، علی ظفر دلائل دے رہے تھے کہ مصطفین کاظمی جو ہے نا وہ روسٹرم پر آئے اور قاضی صاحب سے کہا آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، 500 وکیل باہر کھڑے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمارے خلاف کس طرح فیصلہ آپ کرتے ہیں، کل سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے۔ جیسے امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کو کس حیثیت سے بینچ میں شامل کیا؟ میرا خیال ہے جسٹس مصطفین کاظمی صاحب کو، سید مصطفین کاظمی صاحب کو یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی بجائے اپنے دلائل دیتے جو انہوں نے دیے تھے۔ فراد عیسیٰ بھی کہا وہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو ان کو پولیس کے ذریعے عدالت سے نکال دیا گیا۔ احتجاج ہوا ہے، بہت سخت احتجاج ہوا ہے، اب وہ بہت کچھ تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ بہرحال میاں والی میں تو 2 کمپنیاں بھی تھیں رینجرز کی، موبائل بھی بند تھے، انٹرنیٹ بھی بند تھا۔ بہاولپور میں بھی مقدمات درج کیے گئے، اپنا راستے بند تھے، مقدمات درج کیے گئے 100 کارکنوں پہ، 5 کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد کے آپ کو پتہ ہے 8 بازار ہیں، گھنٹہ گھر ہے اور اس کے گرد 8 بازار ہیں، ان سب میں احتجاج ہوا۔ اس میں پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ کوئی 17 لوگ زخمی ہوئے ہیں، براہ راست ان پہ فائرنگ وہ بلٹ سے نہیں ہیں، وہ ربڑ کی گولیاں، اور 9 کارکن جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے زخمی ہوئے ہیں۔ اور فیصل آباد میں موٹر وے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا، جی ٹی روڈ بھی بند کر دی گئی تھی، اور داخلی راستے نہیں، صرف داخل ہونے کے نہیں، صرف باہر جانے کے راستے بھی بند تھے۔ اس سے عام شہریوں کو کتنی اذیت ہوئی اور کاروبار کو کتنا نقصان پہنچا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہرحال ہوا۔ آج میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود وکلاء جو ہیں وہ پہنچے سپریم کورٹ کے، اور اندازہ یہ ہے، اور جو احتجاج بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے اندازہ یہ مزید سختی کی جائے گی، اور مزید سختی کی جائے گی تو مزید رد عمل بھی ہوگا۔ پاکستان بار کونسل بلوچستان ہائی کورٹ بار نے کہا ہے کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کا مقصد ہے ہارس ٹریڈنگ اور پارلیمنٹ کو منڈی بنانا، اور یہ سب کچھ جو ہے آئین بنانے والوں کی خرید و فروخت، اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ نے اس کے لیے سہولت فراہم کر رہی ہے۔ لاہور میں نے آپ سے عرض کیا کہ پی ٹی آئی جو خواتین ہیں مظاہرے میں جو شریک ہوتی رہی، ان کے ایک طرف تو ان پہ مقدمات چل رہے ہیں خواتین پہ، بعض ان میں گھروں میں نہیں ہیں، بعض جیلوں میں ہیں، مگر ان کے گھروں پہ پھر بھی چھاپے مارے۔ کل پارلیمنٹ میں اجلاس بلایا گیا ہے پارلیمانی رہنماؤں کا، یعنی ہر پارٹی کا جو لیڈر ہے، کوئی بڑی ہے پارٹی ہے یا چھوٹی پارٹی ہے، اس کے پارلیمانی لیڈر کو بلا کر اس کی تجویز گوہر علی خان کہتے ہیں کہ ہم نے پیش کی تھی، اور یہ تجویز پیش کی تھی کہ عسکری قیادت بریفنگ دے۔ مقصد تو اس کا تعلق آئین سازی سے نہیں ہے، قانون سازی سے نہیں ہے، اس کا تعلق آبویسلی سیکورٹی سچویشن سے ہے، ظاہر ہے، مگر اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تجویز تو ہم نے دی تھی مگر دوسری پارٹیوں کو بلا لیا کہ ہمیں نہیں بلایا گیا۔ یہ عجیب اجلاس ہے، کبھی پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا، مگر پارلیمنٹ میں یہ بھی تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ پہلے تو اپنا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں داخل ہو کے ان کو گرفتار کیا جائے، پارلیمنٹ کے ارکان کو، اور سپیکر پھر اس پہ ٹسوے بہائیں، مگرمچھ کے آنسو بہائیں اور یہ کہیں میں سوچتا ہوں میں مستعفی ہو جاؤں، اور پھر نون لیگ کی پارٹی کا ایک ممبر جو ہے وہ عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ جو ہے بزدل لوگ ہیں، یہ غسل خانوں میں گھس گئے، کمروں میں گھس گئے، کنڈیاں لگا لیں۔ بھائی کوئی آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ گرفتاری کیوں پیش کرے وہ ان کی توہین اور تذلیل کی۔ اصل میں حربہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہ صرف سزا دی جائے جسمانی، نہ صرف جیلوں میں ڈالا جائے، بلکہ توہین کی جائے، تذلیل کی جائے، تحقیر کی جائے، یعنی لوگ کو یہ سمجھا دیا جائے کہ آپ مجبور ہیں آپ کو غلامی کی زندگی گزارنی۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ہدایت پر صوبے میں قبائلی جرگوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلا جرگہ جو ہے وہ جنوبی وزیرستان میں ہوا، ایم پی عجب گل کی صدارت میں،
اور شکایت یہ کی جا رہی ہے، اس میں مشران کہتے ہیں، یعنی بزرگ لوگ شریک ہوئے، اور یعنی جو ان کی نمائندہ حیثیت ہوتی ہے ان کا نام تجویز کیے جاتے ہیں، عام انہیں بزرگ مشران کہا جاتا ہے، سفید ریش کہا جاتا ہے، نوجوان بھی شریک ہوئے۔ اور میں شکایت یہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور حالانکہ وہ ایک ترجمان نے کہا کہ حکومت کو اس سے کیا خطرہ ہے، ہم تو تجاویز پیش کریں گے مصالحت کے لیے، ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ امن قائم ہو۔ 40 سال سے، اس نے کہا ویسے 45 برس ہو گئے ہیں، یعنی 27 دسمبر 1979 کو داخل ہوئی تھی روسی افواج، پھر اس کے بعد یہ روسی افواج رہیں، پھر خانہ جنگی رہی، پھر امریکی افواج رہیں، اور در حقیقت تو مطلب اگر آپ شمار کریں تو 44-45 سال سے یعنی اذیت میں لوگ گزر رہے ہیں، معیشت تعمیر نہیں ہو سکتی، دنیا انہیں تسلیم نہیں کرتی، اور وہ یہ قبائلی علاقہ اس سے ملحق ہے، لہذا وہاں بھی لڑائی جھگڑے، لوگ قتل کیے گئے ہیں، وہاں ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، دوسرے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تجاویز پیش کریں گے مصالحت کے لیے، ظاہر ہے لوگ امن چاہتے ہیں، لوگ فساد تو نہیں چاہتے، لوگ یہ وہاں سے کتنے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی ہے، کتنی بمباری ہوئی ہے، کتنے ڈرون حملے ہوئے ہیں، تو اس میں حکومت کو تو شریک ہو جانا چاہیے، اپنا نمائندہ بھیجنا چاہیے کہ بھائی مصالحت کے لیے تجاویز دیں، کیا صورت ہے کہ امن قائم ہو جائے اور انتہا پسند اپنی کارروائیاں نہ کر سکیں۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے صدر حماد اظہر صاحب جو ہیں، جو روپوش تھے، آج وہ نمودار ہو، پہلے بھی ہوئے نمودار ویسے وہ، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ خوفزدہ نہیں ہیں، اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ خدا جانے وہ کہاں تھے، وہاں سے فیصل آباد پہنچے اور مظاہرے میں شریک ہوئے۔ نواز شریف صاحب نے آج ایک سرکاری تقریب سے خطاب کیا، انہوں نے کہا جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیکس میرے پاس ہیں۔ اچھا، یہ وہی ہیں جو جاری کی گئی، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی ہوں، اور کہا بھیڑ بکریوں سے میں پوچھتا ہوں، پاکستانی قوم بھیڑ بکری ہے، اس سے پہلے بھی وہ پختونخوا کے لوگوں کو کہہ چکے ہیں، ان کی تذلیل کر چکے ہیں کہ یہ ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اب وہ سبھی کو کہہ رہے ہیں بھیڑ بکریاں، پورے پاکستانی عوام کو بھیڑ بکریوں سے میں پوچھتا ہوں کیا انہوں نے یہ آڈیو لیک سنی ہے، اور آپ کے کارنامے بھی نہ صرف سنے ہیں بلکہ دیکھے بھی ہیں۔ میں بنی گالا گیا اور عمران خان سے ملک کو خدمت کی دعوت دی، ملک کو کون سی خدمت، آپ اپنی خدمت کی دعوت دی، اور وہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہے تھے کہ 4 حلقے کھولیں، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ لندن گئے اور آگے دھرنا دے دیا، بائی امپلیکیشن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن سے وہ کہیں سب کو ہدایات لے کے آئے۔ عمران خان ہدایات لینے والے آدمی، ہدایات تو آپ لیتے ہیں، آپ بھارت کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے حسن نصراللہ کی شہادت پہ بیان نہیں دیا، آپ نے اسماعیل ہنیہ پہ نہیں دیا، آپ اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتے، آپ مودی کے خلاف بات نہیں کرتے، اس کو آپ کیا الزام دیتے ہیں؟ دھرنے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہم نے کیا تھا اختلاف دھرنے سے، اور ڈٹ کے کیا تھا، اور کہا کہ دھرنے کی سیاست نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا۔ جی دھرنے کے نہیں پہنچایا، دھرنے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو $55 بلین 2008 سے 2018 تک جو 2 ادوار ہیں پیپلز پارٹی کے، اس میں لیے، عمران خان نے تو $10 بلین واپس کیے، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا، 1 ارب درخت لگائے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کیمپ لگائے، ان کی رہائش کا بندوبست کیا، 12,000 روپے فی خاندان دیے، 8 لاکھ روپے جو جیلی آدمی تھے، 17 سے 21 گریڈ کے اس میں لوگ بھی تھے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے رہے تھے، ان کو نکالا، انڈسٹری کو ترقی دی، 6% شرح ترقی ہو گئی۔ وہ کرونا میں پاکستان دنیا کے ان 4 ملکوں میں شامل تھا جس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا، اور ملک جو ہے وہ کرائسس سے نکل آیا تھا کرونا کے باوجود، اور حالانکہ روپے تو آپ سب ضائع کہ 200 ارب روپے تو آپ نے آخری ہفتے میں خرچ کر دیے تھے جاتے جاتے، اور بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے، اور کہا کہ میں نے جناب اور ڈیم بنایا، اس نے کہا کہ میں نے یہ بڑے کارنامے انجام دیے، سڑکیں بنائیں اور انڈر پاس بنایا اور برج بنایا، اور بھائی آپ نے جو اورنج ٹرین بنائی اس میں 40 سے 14 ارب روپے، غالباً اس سے بھی زیادہ وہ سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ اور کل میں مثال دے چکا ہوں کہ برج خلیفہ بنا، 1 ارب 25 کروڑ روپے پاکستانی سکے کے مطابق، اور 1 ارب 68 کروڑ روپے سالانہ اس کی آمدن ہے۔ منصوبے آپ نے انڈسٹری لگائی ہوتی جس میں لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں، آپ نے یہ سڑکیں بنا دیں اس سے، اور کوئلے کے کارخانے لگا دیے جس سے بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، اور اس میں آبویسلی بجلی کارخانے جس طرح لگے ہیں
تو یہ قیمت بنگلہ دیش میں کیوں کم ہے، یہ انڈیا میں کیوں کم ہے، اور درآمدی کوئلے پہ آپ نے کیسے لگایا؟ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے 176 سابق طلبہ، موجودہ طلبہ اور اساتذہ نے یونیورسٹی کی سلیکشن کمیٹی سے درخواست کی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے کہ عمران خان کو 28 اکتوبر کو جو اپنا الیکشن ہونا ہے اس میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ اس ہفتے اس کا فیصلہ ہوگا، موسٹ پروبیبلی 7 اکتوبر کو، اور 28 کو الیکشن ہوں گے۔ اجازت ملے گی تبھی وہ شریک ہو سکیں گے۔ بورس جانسن سابق وزیر اعظم ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، ایک سابق وزیر اعظم برطانیہ کی اور کچھ اور بہت ممتاز شخصیات اس میں شریک ہیں۔ عام تاثر یہ ہے، انیل مسرت صاحب نے بھی کل کہا ہے، اس سے پہلے اور لوگ کہہ چکے ہیں کہ ان کے عمران خان کے جیتنے کے امکانات ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کنووکیشن میں شریک ہونا ہوتا ہے، اور اس کے لیے یونیورسٹی کے لیے کچھ نہ کچھ وقت دینا پڑتا ہے۔ وہاں بریڈ فورڈ میں بھی یہ پرابلم ہوتا تھا، حالانکہ اس وقت جیل میں تو نہیں تھے، کہ بعض اوقات وقت وہ دیتے تھے اور بعض اوقات نہیں دے سکتے تھے، تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اکثریت جو ہے وہ انہیں منتخب کرنا چاہتی ہے، ایسا لگتا ہے۔ عمران خان کا بیان تو میں الگ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن آج انہوں نے اخبار نویسوں سے کہا ایک اہم بات کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں کہ انہیں بزدل کہا میں نے، اور یہ کہ انہیں فارغ کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان ایک بہت دل دہلا دینے والا انکشاف، اور یہ انکشاف کرنے کے بعد وہ پریشان تھیں، اور انہوں نے کہا ممکن ہے خان صاحب اس کا برا مانیں، لیکن انہوں نے کہا مجھے خان صاحب نے کہا گرمی اتنی شدید ہے کہ کپڑے انہوں نے کہا گل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، گل نہیں جاتے، گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، ان کو پھینکنا پڑتا ہے۔ اور ان کا خان صاحب برا تو مانیں گے، لیکن بہرحال یہ میں لوگوں کے علم میں لانے، یہ نہیں، اتنی گرمی ہے، پسینہ بہتا رہتا ہے، اذیت ہوتی رہتی ہے، اور بارش برستی ہے تو الگ مصیبت ہے، اور 8 فٹ 10 فٹ کی کوٹھڑی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 1-2 ارکان کے سوا، 1-2 تو نہیں نا، بیرسٹر صاحب کو بتانا چاہیے 2 یا 1 سے ہمارا رابطہ ہے، 2-1 کے سوا سب سے رابطہ ہے، اور 22 اکتوبر کو اگر ریکارڈ مل گیا تو پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا۔ پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر قاعدے کے مطابق ملنا ہوتا تو آپ کو مل جاتا، اور 1-2 سے نہیں ہے رابطہ، 4-5 ارکان ہیں جن سے رابطہ نہیں ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا منصوبہ بالکل واضح ہے، یہ جو 63A کی سماعت ہو رہی ہے اس کے پس منظر میں انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اور کارکنوں کو فوجی جیلوں میں ڈالا جائے، اور فوجی عدالتوں میں پہ مقدمات چلائے جائیں، میجر اور کرنل حضرات ان کے فیصلے صادر کریں، اور تاریک کوٹھڑیوں میں انہیں پھینک دیا جائے۔ ہمارے سامنے ایک دیوار کھڑی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ لوگ ملک کو بچانے کے لیے میدان میں نکلیں۔ محترمہ مریم نواز کا ایک ٹائم سکوائر میں ایک اشتہار لگایا گیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک اشتہار ہوتے ہیں، اس کے بہت پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ بھی مختصر وقت کے لیے، ایک مقررہ وقت کے 1,97,00,000 روپے، جس میں ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ ملک جس میں صورتحال یہ ہے کہ $1 کی ضرورت ہے، اور امریکہ کو ظاہر ہے ڈالر میں ادائیگی کی جائے گا۔ وہ ٹائم سکوائر جو ہے نیو یارک کا، وہ ایک بہت بڑا چوک ہے، تقریبات وہاں ہوتی ہیں، وہاں وہ اشتہار بھی لگائے جا سکتے ہیں، وہ اتنا بڑا اس کو کھلا رکھا گیا ہے اسی مقصد کے لیے کہ وہ وہاں پہ تقریبات ہو سکیں۔ پشاور کے قریب جو جرگاہ ہے اس پر کریک ڈاؤن ہوا، ابھی خبر آئی ہے، اور جس کا حکم وفاقی حکومت میں براہ راست چیف سیکرٹری کو دیا تھا، مگر تنقید تو ظاہر ہے ہو رہی ہے اپنا صوبائی حکومت پہ۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں، جو اہم ترین واقعہ ہے جو آپ دیکھ لیں گے، میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، اور خوف ختم ہو جائے جب تو بس کامیابی یقینی ہے، خوف زدہ رہیں گے تو مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ بلاول بھٹو کو جی روزانہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے گھنٹوں، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ 63A کے حق میں فضا ہموار کرے، ترامیم کے حق میں، آئینی عدالت کے حق میں۔ بلاول بھٹو خاک کریں گے؟ بلاول بھٹو تو جب اسٹیج پہ آتے ہیں، سکرین پہ آتے ہیں تو رد عمل پیدا کرتے ہیں، ان کی شخصیت میں تو عوامل ہی نہیں ہے،
کہ لوگ ان کی بات سنیں، ان سے متاثر ہوں۔ ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے 2-4% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو بلنڈر پہ بلنڈر۔ عمران خان صاحب کا پیغام کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے آزادی، اور قرآن کریم نے انبیاء کے بعد شہید کا مقام سب سے بلند رکھا ہے۔ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے، وہ شہید کی یہ تعریف کی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ شہید ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ، انہیں رزق دیا جاتا ہے، مگر تم نہیں سمجھ سکتے۔ سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ اپنے وطن کے دفاع میں شہید ہوئے اور ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ میں ہمیشہ ٹیپو سلطان کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہونے کو بہادر شاہ ظفر والی موت پر ترجیح دوں گا، اور میں نے ہمیشہ اللہ سے ٹیپو سلطان جیسی موت کی دعا کی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ ایک مشہور قول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پر دیے ہیں، یہ ان مولانا روم کا قول ہے، جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چیونٹیوں کی طرح رینگتے کیوں ہو۔ اس وقت پاکستان میں گینگ آف 3 اور پی ڈی ایم چاروں نے مل کر ہر ادارے کو غلام بنا رکھا ہے۔ پاکستان میں صرف سپریم کورٹ واحد ادارہ رہ گیا ہے، واحد ادارہ بچ گیا ہے جس کو غلام بنانے کے لیے غیر آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ پاکستان سے قانون کی حکمرانی مکمل طور پر ختم ہو چکی اور کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوتا۔ گینگ آف 3 نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ہر قانون کو توڑ کر ملک میں لا قانونیت کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس کا سب سے بڑا اثر ملکی معیشت پہ پڑ رہا ہے، جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اس وقت کے تمام حکمرانوں کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے، اس لیے وہ اپنی ذاتی مفاد اور طاقت کے لیے ملک کے ہر ادارے کو بے دردی سے برباد کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میری ساری جدوجہد آپ کو آزاد کرانے کے لیے ہے، اس لیے آپ خوف کے سارے بت توڑ کر باہر نکلیے۔ یہ وقت ڈو اور ڈائی کا ہے، یا کچھ کرو یا مر جاؤ۔ میں اپنی ذات کی قربانی آپ لوگوں کی آزادی کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے پورے ملک کے روشن مستقبل کا سوچیں اور میری کال پر احتجاج کے لیے باہر نکلیں۔ اب ظاہر ہے سب سے اہم موضوع جو ہے اس پر میں نے بات نہیں کی، وہ ہے ایران۔ لیکن اگر میں ایران پہ گفتگو کروں تو اس کے تو بہت سے پہلو ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ کم از کم 15-20 منٹ تو درکار ہوں گے۔ تو یہ ابھی آپ دیکھیں تو میں لیٹ نائٹ وہ اس کو ریکارڈ کرا دوں گا، صبح آپ اس کو دیکھ سکیں گے، اس لیے کہ اتنے اہم موضوع کے ساتھ پر ربا ربی میں بات نہیں ہو سکتی، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔